بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کے صدر نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کا صدر ٹرمپ کا سفارتی اقدام ترکیہ کی پالیسی سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں، جبکہ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ صدر اردوان سے تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ یوکرین سے متعلق بات چیت ہماری پیٹھ پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی بات چیت میں یورپ اور ترکیہ کو شامل رکھا جائے۔ یوکرینی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق یوکرین کو شامل کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میدان جنگ میں نہ روس نہ ہی یوکرین کوئی بھی فاتح نہیں ہو سکتا۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکی وفد کے یوکرین آنے کا انتظار کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو غیر مقبول ترین شخص قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر کی مقبولیت صرف 4% سے بھی کم ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین میں الیکشن روس کا ہی مطالبہ نہیں، انتخابات نہ ہونے پر بعض ممالک کو بھی تشویش ہے۔ دوسری طرف یوکرینی صدر کا بھی کہنا ہے کہ یوکرین جنگ سے متعلق روس کے کسی بھی الٹیمیٹم کو نہیں مانے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین اپنی شمولیت کے بغیر جنگ بندی سے متعلق کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کافی عرصہ پہلے ڈیل کر سکتا تھا۔ ہم یوکرین میں کوئی فوجی نہیں بھیج رہے۔ اگر یورپین یوکرین میں امن دستے رکھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یورپ سے تمام فوج ہٹانی پڑے گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ گاڑیوں اور الیکٹرانک چپس کی بڑی کمپنیوں کی جلد امریکہ واپسی کا اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ میں کار پلانٹس قائم ہوں گے۔ آٹو ٹیرف 25% کے قریب ہوگا۔ لبنان نے کہا ہے کہ ملکی سرزمین پر غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کی مزید فوجی موجودگی ناجائز قبضہ ہے۔ لبنانی سرزمین پر اسرائیلی موجودگی ناجائز قبضہ ہے، جس کے ساتھ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ممکن طریقے سے نپٹیں گے۔ لبنان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے ضامن ممالک نے لبنانی سرزمین سے اسرائیل کی مکمل عقب نشینی پر مبنی اپنے عہد و پیمان پر عمل درآمد نہیں کیا، لہذا ہم 5 لبنانی مقامات پر اپنی فوجی موجودگی کو باقی رکھنے سے متعلق قابض صہیونی رجیم کے کسی بہانے کو قبول نہیں کرتے۔ لبنان کا کہنا ہے کہ ملکی سرزمین کے دفاع کی ذمہ داری صرف لبنانی فوج کے سپرد کی گئی ہے۔ لبنان کا کہنا ہے کہ ہم نے اسلحے کی حکومت پر انحصار کے اصول پر تاکید کی ہے، جبکہ یہ امر گزشتہ سالوں میں مبہم تھا۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ روس بات چیت ممکن بنانے کے لیے سعودی عربیہ کے شکر گزار ہیں۔ بات چیت مفید رہی۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے کی باتوں کو سنا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ روس کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ روس مکمل تعاون بحال کرنے کی شرائط طے کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ معاشی تعاون کی رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی بات ہوئی۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ نیٹو کی توسیع روس کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو دی جانے والی مالی امداد پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم انہیں کروڑوں ڈالر کیوں دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کے محکمے DOGE کے حکومتی اخراجات کم کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے لیے مختص $21 ملین کی امداد پر سوالات اٹھا دیے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکس عائد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، ہم وہاں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نریندر مودی اور بھارت کا احترام ہے، لیکن ہمیں اپنے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز قبل DOGE نے حکومتی اخراجات میں کمی کے تحت $273 ملین کی بیرونی امداد بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں سے $21 ملین بھارت کو ملنے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ اس فیصلے کے بعد بھارت کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر نے USAID پروگرام کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا تھا۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے واقعات 2024 میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ غزہ جنگ کے بعد مسلم مخالف نفرت انگیزی میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ 2024 میں 5837 اسلاموفوبیا کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2023 میں یہ تعداد 3767 تھی۔ 2022 میں یہی تعداد 2201 تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم نفرت انگیزی میں سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ڈیٹا برطانیہ کی پولیس فورسز کے ساتھ اشتراک سے مرتب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ ناقابل قبول ہے اور برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے فوری اور مربوط اقدامات کرے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین 54 دریا بہتے ہیں اور دوستو بھارتی حکومت تمام پہ ڈیم بنا چکی ہے جو بجلی بناتے ہیں، مگر جب بھارت طاقت کے بل بوتے پر ڈیموں میں پانی روک لے تو بنگلہ دیشی کسانوں کو اپنی زمینیں سیراب کرنے کا مطلوبہ پانی نہیں ملتا، فصلیں سوکھ جاتی ہیں اور ساری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ بارشیں نہ ہونے پر مودی سرکار نے پھر بیشتر ڈیموں میں پانی روک لیا ہے، جس پر بنگلہ دیش میں لاکھوں کسان بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ بھارت سے آتا صرف سیستہ دریا بنگلہ دیش میں 1.25 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ سیراب کرتا ہے۔ بنگلہ دیش چائنا کے مالی تعاون سے زرعی دوست سیستہ پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے، مگر مودی سرکار اسے سیکیورٹی خطرہ قرار دے کر رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھارت دریاؤں پہ ڈیم بنا کر بجلی بنا رہا ہے اور ہمارے کسان اور مچھیرے مر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی سرکار نے بیگم حسینہ واجد کو محل میں رکھا ہوا ہے، جہاں سے وہ شاہی احکام جاری کرتی ہے۔ اگر بھارت بنگلہ دیش کا دوست ہے تو وہ آمرانہ روش چھوڑ دے، پانی تقسیم کا مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے مستقل جنگ بندی کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ اختتام کی جانب گامزن ہے۔ اس حوالے سے حماس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی ڈیل کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ تمام زندہ قیدیوں اور 8 کی باڈیز ایک ساتھ واپس کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہو اور اسرائیلی فوج غزہ سے مکمل طور پر نکل جائے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، اب لانگ مارچوں، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2013 سے شروع ہونے والا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج IMF کی ضرورت ہوتی نہ بیرونی مدد کی۔ پاکستان کے عوام اب کسی کو تعمیر اور ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اور مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک ایک بار پھر اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انتشار پھیلانے والوں کے عزائم بے نقاب کرنا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ مؤثر کردار ادا کریں۔
بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مریم نواز کا یہ دعویٰ بھی مسترد کر دیا ہے کہ عمران خان جیل سے نکلنے کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ مذاکرات میں عمران خان نے کسی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ عمران خان کو 3 مہینوں میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے پہلے عمران خان کو رہا کرنے کی شرط رکھی، جب عمران خان کو 14 سال سزا ہوگی تو مذاکرات ہی ختم کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو۔ دوستو، میرے خیال سے یہ بچکانہ بیان ہے۔ جو عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ ہو کر ایسی بچگانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے بچوں کو لندن میں رکھا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو ہنگامہ آرائی پر لگایا ہوا ہے، انہیں تشدد اور مار پیٹ پر اکسایا ہوا ہے، لیکن اب عمران خان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ قوم کو سمجھ آ چکی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا، دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ پہلے پنجاب میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کی رقم فرا گوگی اور پنکی کو جاتی تھی۔ نون لیگ نے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مشکلات سے نکالا، دن رات عوامی خدمت میں مصروف ہیں، آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں 1 سال کی کارکردگی لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھی اور آج ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، بری خبریں صرف اڈیالہ جیل سے آ رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل سے خط، ان کا کہنا تھا کہ مرکز میں نواز شریف کے بھائی اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ میں صرف وعدے اور اعلانات لے کر نہیں آئی، سارے وعدے وفا کر کے آئی ہوں۔ گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ کا قرضہ دیا جا رہا ہے، کسانوں کو 5 لاکھ کسان کارڈ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نکالا اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو استعمال کیا گیا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا، کسی کو کوئی شک نہیں کہ باجوہ نے ثاقب نثار کے ساتھ مل کر نواز شریف کو نکلوایا۔ نواز شریف کو نکلوانے میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جس جرم پر نکالا گیا وہ غلط تھا، نواز شریف کو پاناما پر نکالتے تو اور بات تھی، لیکن انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک نواز شریف کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیوں نکالا گیا، اور یہ بات خود مجھے بھی کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ انہیں تحریک انصاف سے، یعنی مجھے تحریک انصاف سے کیوں نکالا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ دنوں شیر افضل مروت کو عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔